گفتگو کی تھی وہ یہ کہ اس میں جو دین حق کی جو وضاحت ہوئی ہے اور جو تشریح ہوئی ہے، اس دین حق کے اعتبار سے جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ دین معروف معنی میں جو دنیا میں مذہب کے معنی ہیں اس سے ایک مختلف شے ہے، یہ ریلیجن نہیں ہے۔ ہاں، ساتھ ہم نے یہ وضاحت بھی کر لی تھی کہ ہمارے اپنے لٹریچر میں، مسلمانوں کے لٹریچر میں، مذہب کا لفظ ایک اور معنی میں استعمال ہوتا ہے، وہ اسکول آف تھاٹ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ دنیا میں مذہب ریلیجن کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اسلام نہ کوئی اسکول آف تھاٹ ہے نہ محض ریلیجن ہے، یہ دین ہے۔ اور دین سے مراد جو ہم نے سمجھی تھی وہ ہے کامل نظام حیات جو زندگی کے تمام گوشوں کے بارے میں رہنمائی دیتا ہو۔ جب ہم نے یہ بات مان لی، اور خاص طور پہ دین الحق اور دین اللہ اور دین الملک، یہ جو مرکب اضافی بن کے جب یہ دین کے الفاظ آتے ہیں، ہم نے اس کی لغت بھی دیکھی تھی، مذہب اور دین کا فرق بھی دیکھا تھا، لیکن یہ کہ جب مرکب اضافی کی صورت میں آتا ہے، دین جمہور بھی ہم نے اصطلاح استعمال کی تھی، تو اسی طرح جو دین الملک کی اصطلاح تو قرآن مجید میں، اور دین اللہ کی اصطلاح بھی ہے قرآن مجید میں، تو اس کا جو ہم نے تعریف معین کی تھی وہ یہ تھی کہ کسی ہستی کو یا کسی ادارے کو مطاع مطلق مانتے ہوئے اس کے فرمودات، احکامات، فرامین کے سامنے سر طاعت خم کر دینے کو اس ہستی یا ادارے کا دین کہیں گے۔ یہی ہم نے معین کر لیا تھا۔ اب ہم اگر اس تعریف پہ متفق ہو جائیں اور اسلام کا مطلب دین ہو جیسا کہ ہے، یعنی ایک مکمل نظام حیات، تو پھر جو بات سامنے آئی وہ یہ کہ عبادت جس کا کہ تقاضا ہے انسانوں سے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن اور انس نہیں بنائے مگر اس لیے بنائے کہ میری عبادت کریں۔ تمام نبیوں، تمام رسولوں نے آ کے جو دعوت دی وہ عبادت کی دعوت ہے۔ یا قوم اعبدوا، اے میری قوم بندگی کرو، ربکم، اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، یہی دعوت ہے محمد رسول اللہ علیہ وسلم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی بندگی کرو، عبادت کرو۔ تو اس عبادت کا معنی کیا ہوا؟ جب دین کا معنی ہم نے معین کر لیا تو اب عبادت کا معنی سمجھنا بہت آسان ہو گیا کہ یہ جو دین اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کی فرما برداری اختیار کرنے کا نام عبادت ہے۔ اب صرف چند رسومات عبودیت ادا کرنے سے عبادت پوری نہیں ہو جائے گی، اپنی پوری زندگی کو ہر آن ان احکامات کے تابع کر دینا جو اللہ تعالیٰ نے زندگی کے مختلف شعبہ جات کے بارے میں ہمیں دی ہیں، اس سب کے آگے سر تسلیم خم کر لینے کا نام عبادت ہے، اور اسی کا نام اسلام بھی ہے۔ ایک تو ہے عبادت، اور یہ عبادت اس دین کی ہے، یعنی اس کی اطاعت ہے، یہی اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کی نظر میں جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ اور دعوت کیا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے کچھ حصوں کو مانتے اور کچھ کو نہیں مانتے؟ یعنی نہ ماننا یہاں عقیدے کی بات نہیں ہو رہی، عمل نہ کرنا، یعنی کچھ پر عمل کرتے اور کچھ پر عمل نہیں کرتے۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، تو جو کوئی تم میں سے یہ حرکت کرے، بنی اسرائیل ایسا کام کرتے تھے تو ان کو مخاطب کر کے کہا کہ جو کوئی تم میں سے یہ حرکت کرے کہ کچھ کو پر عمل کرے اور کچھ پر عمل نہ کرے، کچھ کو مانے اور کچھ کو سزا نہیں ہے سوائے اس کے کہ الا خزی فی الحیات الدنیا، کہ دنیا میں اسے ذلیل کیا جائے، رسوا کیا جائے، اور قیامت کے دن وَيُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کو اسے سب سے زیادہ شدید عذاب میں جھونک دیا جائے۔ گویا یہ منافقت ہے، یہ نفاق ہے، اس لیے کہ سب سے شدید عذاب میں تو منافق ہوگا نا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک یہ منافق ہوں گے جو آگ کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ یہاں بتایا جو کچھ پر عمل کرے اور کچھ پر عمل نہ کرے وہ ہوگا آگ کے سب سے نچلے گڑھے میں، تو گویا وہ منافق ہوگا، اس لیے سب سے نچلے گڑھے میں ہے نا، سب سے شدید عذاب میں وہ ہے۔ تو کچھ ماننا جو آسان لگا اور جو مشکل لگا اس کو چھوڑ دینا، یہی نفاق کی علامت ہے۔
کہ جب روشنی ہوتی ہے تو چلتے ہیں، جب اندھیرا چھاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی آسانی میں چلتے ہیں اور مشکل میں کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ جب دین مانا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ عبادت اس دین کی تابعداری کا نام ہے، اس کے بغیر عبادت مکمل نہیں ہوگی۔ عبادت مکمل نہیں ہوگی تو ظاہر ہے وہ تو بنیادی تقاضا تھا، پھر اللہ کے ہاں وہ ایوارڈ ملنا تو دور کی بات ہے، الٹا بڑی سزا ملے گی کہ یہ مانا اور آدھا کیوں نہیں مانا۔ تو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب کی بندگی کرو، اس کا مطلب کیا؟ اس دین کی تابعداری کرو جو اللہ تعالیٰ نے، اور وہ زندگی کے تمام شعبہ جات جن کے بارے میں اللہ نے رہنمائی دی ہے اس میں اللہ کے آگے گردن جھکا دو۔ پہلی بات تو یہ سامنے آ گئی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تشریح کر کے رکھی۔ ایک اور دلچسپ بات ہے، آپ سوچئے، یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ کسی ایک ملک میں ڈیفائنڈ ایریا میں دو بادشاہ نہیں ہو سکتے، یہ تو معروف بات ہے نا۔ کہتے ہیں جی ایک گدڑی میں دو فقیر سما سکتے ہیں، ایک پوری مملکت میں دو بادشاہ نہیں سما سکتے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک میان میں دو تلواریں نہیں سماتی، وہ تو ایک علیحدہ محاورہ ہے، لیکن یہ بھی اسی معنی میں ہے نا کہ بادشاہ ایک علاقے کے دو بادشاہ نہیں ہوتے، ایک ہی بادشاہ ہوتا ہے۔ وہ جب تک یہ نہ طے ہو جائے کہ کون جو ہے ان میں بالاتر ہوگا، ان کی لڑائی ہوتی رہتی ہے۔ یا یہ کہ آج کل الیکشن ہو جاتے ہیں، پہلے وقتوں میں لڑائی ہوتی تھی، تو میں بھی بادشاہ بننا چاہتا ہوں، آپ بھی بننا چاہتے ہیں، تو پھر لڑنے کہ ٹھیک ہے لوگوں سے پوچھ لیتے ہیں، جس کو وہ بادشاہ بنا لیں وہ بادشاہ بن جائے گا۔ تو یہ ایک وقت میں کسی ایک علاقے میں دو بادشاہ نہیں ہو سکتے، یہ ایک معروف حقیقت ہے، ساری دنیا مانتی۔ اب جو بات سوچنی ہے وہ کیا ہے؟ یہ جو دین کی ہم نے تشریح کی ہے، ذرا سوچئے، کسی ایک خطہ زمین پر ایک وقت میں دو دین ہو سکتے ہیں؟ یعنی دین جمہور بھی ہو اور دین الملک بھی ہو، یہ ہو سکتا ہے؟ نیور۔ یا تو دین الملک ہوگا بادشاہ کا، وہ جسے بادشاہی نظام کہتے ہیں، یا تو وہ ہوگا، یا دین الجمہور ہوگا جہاں عوامی حاکمیت کا معاملہ ہوگا، یا بادشاہ ایک فرد کی حاکمیت، کوئی فرعون ہے یا نمرود ہے۔ اب فرعون اور نمرود کے ہوتے ہوئے عوام کی حکومت تو نہیں ہو سکتی، اور جہاں عوام کی حکومت ہوگی، عوام کی بادشاہت ہوگی، وہاں کسی فرعون اور نمرود کی حکومت نہیں ہو سکتی۔ تو اسی طرح سمجھ لیجئے، اگر اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، اگر اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اگر اسلام دین ہے، تو اگر اس خطہ ارضی میں کوئی اور دین نافذ ہو، بطور دین وہاں پہ ایگزسٹ نہیں کر رہا ہوگا، بطور مذہب کر رہا ہوگا، بطور ریلیجن کر رہا ہوگا۔ امریکہ میں دین جمہور ہے، آپ کو معلوم، وہاں اسلام کی حیثیت کیا ہے؟ آپ نماز پڑھ سکتے ہو، آپ روزہ رکھ سکتے ہو، آپ وہاں پہ حج کرنے آ سکتے ہو سکتے ہیں ہم سے اچھی سہولتیں وہ دے دیتے ہوں، یہ سارا کچھ تو ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ کہیں کہ جی ہمارا ایک سوشل ویلیو سٹرکچر ہے، وہ یہاں نافذ ہو، وہ تو نہیں ہو سکتا۔ آپ کہیں جی ہمارا ایک پولیٹیکل سسٹم ہے، وہ یہاں نافذ ہو، وہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو اب وہاں پہ جو اسلام ہے، ہم کہتے ہیں جی مغرب میں اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، یہ کون سا اسلام پھیل رہا ہے مغرب میں تیزی سے؟ مذہب اسلام پھیل رہا ہے یا دین اسلام پھیل رہا ہے؟ مذہب اسلام پھیل رہا ہے۔ دین اسلام سے لڑائی ہے، دین اسلام سے ان کا جدال ہے، دین اسلام سے ٹکراؤ ہے۔ دین اسلام کو گوارا کرنے کے لیے کوئی نہیں تیار۔ خود مسلمان ملکوں کے اندر بھی دین اسلام غریب ہے، اجنبی ہے، اسے کوئی پہچانتا نہیں ہے۔ آپ کو یہ میری بات اگر عجیب لگے تو یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبر ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا بدا الاسلام و غریباً، اسلام شروع ہوا تو اجنبی تھا، غریب تھا۔ غریب بمانا جیسے ہوتا ہے نا غریب الدیار، اجنبی شخص۔ تو اسلام غریب تھا یعنی اجنبی تھا، اس کی جان پہچان نہیں تھی، لوگ اس سے واقف نہیں تھے۔ اور حضور نے فرمایا فَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، ان قریب یہ لوٹ کے ویسا ہی ہو جائے گا جیسا کہ یہ شروع ہوا تھا۔ ان قریب، جسے تھوڑی سی عربی آتی ہے وہ جانتا ہے کہ فعل مضارع کے اوپر جب سین لگا دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے مستقبل قریب، وہ دور کا مستقبل نہیں۔ سَيَعُودُ، ان قریب لوٹ کے ہو جائے گا، کما بدا، جیسے کہ یہ شروع ہوا تھا۔ اب دیکھیے مذہب اسلام تو غریب نہیں ہوا، حضور کے دور میں جتنے نمازی تھے آج اس سے 1000 گنا زیادہ نمازی ہوں گے۔ حضور کے دور میں 1,00,000 سوا لاکھ بندے نے حج کیا تھا جو سب سے بڑا حج ہوا تھا، آج 35 سے 40 لاکھ بندہ حج کرتا ہے۔
جو معلوم ہوتے ہیں، باقی جو چھپ چھپا کے کر لیتے ہیں ان کا تو پتہ ہی نہیں۔ تو مذہب اسلام تو پھیلا ہے، پھولا ہے اور بڑا ہے، ترقی کی ہے، لیکن دین اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد اجنبی ہو گیا، اور اجنبی بھی کوئی ایسا ویسا نہیں ہوا۔ ایک ویسے وہ تو حدیث سناتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یوشک ان یاتی علی الناس زمانوں، ڈرتا ہوں، اندیشہ ہے، خطرہ ہے، لوگوں پہ ایک ایسا زمانہ آ جائے گا لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام میں اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا، ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، اور قرآن میں اس کے رسم الخط اس کے سوا کچھ نہیں بچے گا، اس کی روح ختم ہو جائے گی، رہ جائیں گے، اس کی اسپرٹ ختم ہو جائے گی۔ لا یبقى من القرآن الا رسمہ، مساجدہم، جو مسجدیں ہوں گی، عامرتن، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، عمارت شاندار ہوگی، بڑی دیدہ زیب عمارت، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، اور عامرہ کے معنی آباد بھی ہے، یعنی اس میں نمازیوں کا رش تو بہت ہوگا، یقیناً ہوتا ہے، آپ دیکھیں تراویحوں میں دیکھیں، ویسے بھی دیکھیں مسجدیں بھر جاتی ہیں، وہ مساجدہم، اور ان کی جو مسجدیں ہیں، عامرتن، وہ بڑی آباد ہوں گی۔ یہ مطاف بھی تو دیکھیے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو اتنا بھرا ہوا نہیں ہوتا تھا جتنا آج ہر وقت وہاں پہ جو ہے لوگ موجود ہوتے ہیں، اور اسے وسیع کیا جا رہا ہے، پھر بھی تنگ ہو جاتا ہے۔ تو مساجدہم عامراتن، دونوں معنی کر لیں، بلڈنگیں شاندار بھی ہوں گی مسجدوں کی اور بھری ہوئی بھی ہوں گی، وَهِيَ خَرَابٌ مِّنَ الْهُدَىٰ، مگر ہدایت سے خالی ہوں گی۔ خراب برباد کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی کوئی شے خراب ہو گئی یعنی برباد ہو گئی، ختم ہو گئی، تو وہ ہدایت سے بالکل خالی ہوں گی، برباد ہوں گی، ان میں ہدایت نام کی شے نہیں ہوگی۔ وَهِيَ خَرَابٌ مِّنَ الْهُدَىٰ، علماؤہم، ان کے جو مذہبی رہنما ہوں گے، دیندار لوگ ہوں گے، جو اسکالرز ہوں گے، شر من تحت ادیم السماء، آسمان کے نیچے جتنی مخلوق ہوگی، کیا اس میں کافر کیا جانور، ان میں سب سے شریر یہ لوگ ہوں گے۔ وَمِنْ عِنْدِهِمْ تَخْرُجُ الْفِتْنَةُ، ان کے اندر سے فتنہ نکلے گا، وَفِيهِمْ تَعُودُ، واپس انہی میں لوٹ جائے گا۔ یہ فرمان ہے جناب محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اسلام۔ اچھا یہی ہے نا جو نقشہ کھینچا علی نے کہ پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے۔ اور اے خاصائے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین کے جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ وہ دین تو اجنبی ہو گیا، آج اسے کوئی نہیں پہچانتا۔ اور آج کی بات نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد سیعود کما بدا۔ اب اس کا ایک نقشہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام آپ نے سنا ہوگا، لوگ بیان کرتے وہ تابعی ہیں، یعنی بالکل ابتدائی دور کی شخصیت ہیں۔ وہ اس دور میں فریاد کر رہے ہیں کہ دین بگڑ گیا ہے، دین میں فساد آ گیا ہے، دین میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے۔ اور ان کا وہ بڑا مشہور زمانہ شعر ہے کہ وما افسد الدین الا الملوک، دین کو نہیں بگاڑا مگر بادشاہوں نے بگاڑا ہے۔ وَأَخْبَارُهَا سَوْءٍ، اور جو علماء سو ہیں، دنیا دار علماء، انہوں نے بگاڑا ہے، جو دربار کے لوگ ہیں۔ وَرُهْبَانُهَا، اور جو اس کے فقیر بنے ہوئے ہیں، درویش، ظاہر درویشوں والا، اور اندر جو ہے وہ دنیا داری کی محبت، تو اس کے درویشوں نے، اس کے جو علماء ہیں انہوں نے، اور جو حکمران ہیں، یہ سارے مسلمان حکمران، مسلمان درویش، مسلمان علماء، انہوں نے دین کو بگاڑا ہے۔ اور پھر اس بات کو علامہ اقبال نے اپنے اردو میں جو بیان کیا نا، باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، اے کشتہ سلطانی و ملائی و پیری۔ تو یہ جو تین کا کشتہ، انہوں نے بھی کہا تین نے بگاڑا، وہی تین طبقات ہیں جن کا ذکر علامہ اقبال مرحوم بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ کون سا دین ہے جو بگڑ گیا ہے؟ یہ مذہب اسلام تو نہیں بگڑا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو تو ترقی ہو رہی ہے، وہ تو فرانس میں بھی پھیل رہا ہے، وہ تو امریکہ میں بھی پھیل رہا ہے، وہ تو افریقہ میں بھی پھیل رہا ہے۔ اچھا وہ ڈر بھی رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی جو ہے وہ افرادی قوت بڑھ رہی ہے، تعداد بڑھ رہی ہے، یہ تو ان کی اکثریت مسلمانوں کی ہو جائے گی۔ تو میں آج آپ کو سنا دیتا ہوں، تسلی دے دیجئے انہیں کہ وہ اسلام جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے نا، جس کے حاملین دنیا میں 58 مسلمان ممالک مانے جاتے ہیں،
اگر 59واں فرانس ہو جائے، 60واں جرمنی ہو جائے، 61واں امریکہ ہو جائے، 62واں برطانیہ ہو جائے، یہاں تک کہ 200 ایسے ممالک مسلمان ہو جائیں، جو محمد الرسول اللہ کا اسلام ہے وہ اجنبی کا اجنبی رہے گا، وہ امیر نہیں ہوگا۔ یہ ساری دنیا مسلمان ہو جائے جو آج ہم مسلمان ہیں، ایسی مسلمان ہو جائے، اور اسلام کا تصور وہ رہے جو آج ہے، تو یہ محمد عربی کا اسلام نہیں ہوگا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں مسلمان حکمران ہیں، لیکن یہ اسلام نہیں ہوگا۔ وہ جو دین اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے، وہ اس وقت روح ارضی کے 1 انچ پر بھی غالب نہیں ہے۔ تو میں جو بات آپ کے سامنے رکھ رہا تھا کہ جناب ایک وقت میں کسی ایک خطہ ارضی پر 2 دین نہیں ہو سکتے، اور مذہب سینکڑوں ہو سکتے ہیں۔ ہندوستان میں کتنے مذہب ہیں؟ اب تو وہاں پہ فاشزم آ رہا ہے، لیکن یہ کہ ہندوستان نے 70 سال جو ہیں وہ اتنے ہمہ مذہبیت کے ساتھ ہیں، اس کے بعد ان کے ساتھ سکھ ہیں، پھر مسلمان ہیں، مسلمانوں کے کتنے فرقے ہیں، اسی کے عیسائی ہیں۔ تو یہ ایک سیکولر ریاست ہے، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، اور یہ کتنے مذاہب جمع ہو کر ایک خطے پہ رہ سکتے ہیں۔ لیکن جیسے ایک خطے پہ 2 بادشاہ نہیں ہو سکتے، ایسے ایک وقت میں ایک خطے پر 2 دین نہیں ہو سکتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دین جمہور بھی ہو اور دین اسلام بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ دین الملک بھی ہو اور دین اللہ بھی ہو۔ دین اللہ ہوگا یا دین الملک ہوگا یا دین الجمہور ہوگا، یہ ایک۔ تو اگر کہیں پہ ایک ایگزسٹ کر رہا ہو تو اس کا لازمی مطلب ہے کہ دوسرا نہیں ہے، موجود ہی نہیں ہے، اور اگر ہیں تو دین کے طور پر نہیں ہے، مذہب کے طور پر ہے۔ تو جو بات میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اسلام اجنبی ہوگا کا کیا مطلب؟ دین اسلام اجنبی ہوا ہے، مذہب اسلام اجنبی نہیں ہوا ہے، وہ ابھی بھی برقرار ہے، بلکہ پھیل رہا ہے، پھول رہا ہے، دنیا میں پھیل رہا ہے۔ اب آئیں تیسری چیز کی طرف۔ تیسری شے یہ ہے کہ میں بحیثیت مسلمان یا آپ میں سے کوئی اب یہ گفتگو سننے کے بعد وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ نے جو کامیابی اور ناکامی کا معیار میرے سامنے رکھا ہے وہ یہ ہے کہ میں دین اسلام کو مانوں گا تو کامیاب ہوں گا نا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کیا ہوگا وہ آخرت میں اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ مجھ سے دین کا پوچھا جائے گا، اور جہاں پہ میں رہتا ہوں وہاں آخرت میں یا دین الملک، کوئی فرعون یا کوئی نمرود، تو میں کیسے کامیاب ہوں گا؟ اللہ تو کہے گا تو نے تو فرعون کی اس میں دین فرعون میں زندگی گزار کے آئے ہو، تمہاری اور اس کے ساتھ جو ہے کو ایگزسٹنس تھی، تم نے اسے قبول کیا ہوا تھا، تسلیم کر کے رکھا ہوا تھا۔ اب مجھ سے تقاضا دین اسلام کا ہے، زندگی میں نے بسر کی ہے دین فرعون کے تحت، تو سوال لگ جائے گا، پوچھا جائے گا یا نہیں، کامیابی کدھر؟ اب میرا تصور یہ ہے کہ میں دین اسلام پر چلوں گا تب میری کامیابی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایگزسٹنگ سسٹم کے ساتھ میرا کو ایگزسٹنس نہیں ہے، ایگزسٹنگ سسٹم کے ساتھ میری فرکشن ہے۔ یہ فرکشن ہے جس کا نام فرعون نے کہا تھا نا ان کو، جو جادوگر ایمان لے آئے تھے، گردن اڑاؤں گا، یہ ہر وقت انڈر تھریٹ رہوں گا نا، تب فرکشن ہے۔ کو ایگزسٹنس کا مطلب کیا ہے؟ کہ مجھے جینے کا حق حاصل ہے۔ فرکشن کا مطلب کیا ہے؟ کوئی پتہ نہیں کب اڑا دیا جاؤں۔ سمجھ آ رہی ہے نا میری بات کی؟ تو اسلام کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کا ماننے کا مطلب یہ ہے مانتے ہی فرعون کی طرف سے آرڈر آئے گا کہ جی گردن اڑا دی جائے۔ اگر اسلام ماننا ہے تو فرکشن ہے، اگر اسلام مانا ہے تو ٹکراؤ ہے، اگر اسلام مانا ہے تو گڑبڑ ہے، اب رگڑ ہے۔ یہ وہ شے ہے جسے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ جس سوسائٹی میں آپ رہتے ہو اس سوسائٹی میں ہی فرکشن پیدا کر لو، پھر کاروبار کیسے کرو گے؟ تعلقات کیسے رکھو گے؟ رشتے ناطے کیسے ہوں گے؟ سمجھ آ رہی نا؟ تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہی تو آزمائش ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، از قسم خوف بھی، ہر وقت خوف کی کیفیت رہے گی، والجوع، بھوک بھی آئے گی، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کا نقصان بھی ہوگا،
میں مالوں کے نقصان میں ACR کے خراب ہونے کو بھی شامل کرنے کی اجازت چاہوں گا، کیونکہ اس سے بھی تو آپ کی پروموشن رک جائے گی تو مال کا نقصان ہو جائے گا. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اچھا ٹرانسفر ہو جائے گی دور دراز تو اس کو بھی ادھر ہی شامل کر لیجئے. آزمائش آئے گی. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، جانوں کے بھی خطرہ رہے گا ہر وقت. وَالثَّمَرَاتِ، محنتوں کے بھی اکارت جانے کا خطرہ ہوگا. یہ ساری آزمائشوں پہ جو ثابت قدم رہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یہ اسلام ہے جی. ایسے ثابت قدموں کو خوشخبری دے دیجیے. یہ اسلام اجنبی ہے یا معروف ہے؟ میں، آپ، ہم سب اس اسلام سے کنی کترا کے گزر کر جنت جا رہے ہیں. یہ تو مشکل اسلام ہے. اس کو تو ہم سلام کرتے ہوئے دائیں سے ہوتے ہوئے جا رہے ہیں سیدھے جنت. تو یہ تو ہم نے اپنے لیے ایک نئی صراط مستقیم تلاش کی ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی صراط مستقیم کے جو لینڈ مارکس ہیں اس میں خوف بھی ہے، جو بھی ہے، نقص من الاموال والانفس بھی ہے، والثمرات بھی ہیں. یہ ہو رہا ہے تو صراط مستقیم پر ہو، یہ نہیں ہو رہا تو پھر کون سی؟ آپ لاہور جا رہے ہیں تو نہ گجرانوالہ آ رہا ہے، نہ گجر خان آ رہا ہے، نہ جہلم آ رہا ہے، تو پھر کہیں اور جا رہے ہیں نا. لاہور جانے کے رستے میں تو یہ آتے ہیں. تو جنت جانے کے رستے کے جو سنگ ہائے میل ہیں وہ تو یہ ہیں. یہ آ رہے ہیں تو صراط مستقیم پر ہیں، نہیں آ رہے تو پھر کسی اور رستے پہ. من پسند، من چاہے، من تراشیدہ، خود ساختہ کوئی نظریہ ہے جس پر چل رہے ہیں. تو یہ اسلام تو اجنبی ہے نا. تو ایک خطہ ارضی پر ایک وقت میں دو اسلام نہیں ہو سکتے، دو دین نہیں ہو سکتے. اور اگر کسی ایسی جگہ پہ کوئی مسلمان رہتا ہو جہاں دین کی حیثیت اسلام کو حاصل نہ ہو بلکہ مذہب کی حیثیت حاصل ہو، اور وہ دین اسلام پر عمل کرنا چاہتا ہو، تو اس کی ایک ہی صورت ہے کہ اس جگہ پہ جاری دین جو ہے وہ اس کا موتی نہیں ہو سکتا، اس کا وفادار نہیں ہو سکتا، وہ اس کا جو ہے وہ معاون، مددگار، ظہیر. قرآن مجید کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں. فَلَا تَكُنْ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ. یہ میری بات اگر سمجھ میں آئے گی تو تب سمجھ میں آئے گا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی القضاء کی سیٹ قبول کرنا کیوں گوارا نہیں کیا تھا. انہوں نے کیوں کہہ دیا تھا کہ میں نہیں بنوں گا؟ آفر ہوئی تھی نا، آپ آئیے چیف جسٹس بنیے، آپ اپنے فہم، اجتہادی بصیرت جو اللہ نے آپ کو دی ہے اس کے مطابق دین اسلام کی خدمت کیجیے. اس جگہ پہ بیٹھ کر انکار کر دیا. کیوں کیا بھائی؟ وہ سمجھتے تھے کہ یہ نظام ظالمانہ ہے، اس کی کوئی بھی پوزیشن لینا سرو کرنا ہے اس کو، اور یہ سرو کرنا ہے، اس کی مدد کرنا ہے. وہ انڈر آبجیکشن، یعنی آپ کہیں بلکہ جسے اندر ایک اعتراض کے ساتھ وہاں پہ زندہ تھے، وہ اس کے ساتھ کو ایگزسٹنس گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، لہذا سرو نہیں کیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کے مجبور ہیں، آپ کے اطاعت میں رہ رہے ہیں، لیکن آپ کو سرو کریں یہ نہیں ہو سکتا. نہیں کیا. اور یہ بھی روایات پہ ملتا ہے کہ کوئی شخص اگر ان کا معتقد ہو گیا اور ان کے قریب آ گیا تو انہوں نے اس کو بھی مشورہ یہی دیا کہ آپ سروسز چھوڑ دیں. تو پھر یہ کوئی میں انگریزوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ میں کوئی ایسے قانون کی بات نہیں کر رہا ہوں جو جہاں پہ قانونی غیر شرعی نافذ ہو. یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں، شریعت نافذ ہے، جب لوگوں کے درمیان فیصلے قرآن و سنت کے مطابق ہو رہے ہیں. ہائر لیول پر سیاسی نظام کی سطح پر دین کو دیس نکالا دیا جا چکا ہے. وہاں تو خاندان کی حکومت آ گئی، ملوک آ گئے، بادشاہ آ گئے. لیکن یہ بادشاہی اسی طرح کر رہے ہیں کہ قانون اپنا نہیں ہے، قانون اللہ کا ہے. اس دور میں امام ابو حنیفہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں آپ کا چیف جسٹس بن جاتا ہوں، قاضی القضاء بن جاتا ہوں. تو اس طرح پھر زندگی گزارنی ہوگی. اگر آپ کسی ایسی خطہ ارضی میں رہتے ہیں جہاں دین غالب نہیں ہے تو انڈر پروٹیسٹ رہنا ہوگا. اور اس انڈر پروٹیسٹ رہنے کا مطلب یہ نہ اس نظام سے استفادہ کرو نہ اس کو سرو کرو. اور استفادہ نہیں کریں گے تو پھر بھوک بھی آئے گی، تکلیف بھی آئے گی، مصیبتیں بھی آئیں گی. ظاہر ہے یہ باہر سے نہیں آئیں گی، نہیں اندر ہی سے آئیں گی. آپ جب وہاں پہ سہولتیں لے ہی نہیں رہے تو سہولتوں کے مقابلے میں پھر کیا ہوگا؟ مشکلات ہیں جو آپ پر وارد ہوں گی اور طاری ہوں گی. تو بہرحال دین ماننے کا تو تقاضا یہ بھی ہے. اب آئیں اس سے اگلی بات. میں نے پچھلی دفعہ سوالات کھڑے کیے تھے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا گیا ہے یہ مکمل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آخر موسیٰ علیہ السلام کو بھی تو یہی دین دیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی دین دیا گیا.
آدم علیہ السلام کا دین بھی یہی تھا. یہ تو ہمارا عقیدہ ہے نا، ایمان ہے کہ دین آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی ہے. تو یہ فرق کیا ہے؟ مکمل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو دیکھیے، ابھی جو ہم نے دین کی تشریح کی تھی یا جو اس کی تعریف معین کی تھی وہ کیا تھی؟ جب آپ کسی ہستی یا ادارے کو مطاع مطلق مان کر اس کے بنائے ہوئے قوانین کے آگے سر طاعت خم کر دیتے ہیں تو یہ اس ہستی کا دین ہوتا ہے. یہ اصول کی بات ہو گئی. یعنی اصول آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہی چلا آیا ہے. اب اس اصول کے مطابق قانون، شریعت، احکام ضرورت کے مطابق ان میں اضافہ ہوتا رہا. آدم علیہ السلام کے دور میں کتنے قوانین کی ضرورت تھی؟ دیکھیں، میاں بیوی ہے نا، دو ہی افراد ہیں میاں بیوی، پھر ان کی اولاد ہو گئی، تو یہ بس کل جو معاشرہ ہے وہ ایک خاندان کے گرد گھوم رہا ہے. تو اس میں احکام کتنے چاہیے؟ اس خاندان کے لیے جتنے احکام چاہیے ہوتے تھے اتنے چاہیے. نوح علیہ السلام جب آئے تو قبائلی دور ہے زیادہ سے زیادہ، تو ایک معاشرے کی سطح کے جو احکامات ہیں وہ دیے جا سکتے تھے. یہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو 10 کمانڈمنٹس دیے گئے وہ ایک معاشرے کے احکام ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی ہے، ذرا سمجھ لیجئے ایک دور کون سا ہے، تاریخی اعتبار سے اسے دیکھ لیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 600 برس پہلے حضرت مسیح علیہ السلام ہے، جو سلسلہ بنی اسرائیل کے آخری رسول ہیں. اور حضرت مسیح علیہ السلام سے 600 سال پہلے یہ جو آپ نام سنتے ہیں نا، یونان کے فلاسفہ، سقراط ہے اور ارسطو ہے اور افلاطون ہے، یہ حضرت مسیح علیہ السلام سے 600 سال پہلے گزرے ہیں. آج جسے ہم ماڈرن ایج کہتے ہیں، ماڈرن ایج، یہ سارے کے سارے فلسفے اسی فلسفہ یونان سے کشید کیے گئے ہیں، مزین کیے گئے ہیں، خوبصورت کیے گئے ہیں، ان میں ٹائلیں لگائی گئی ہیں، رنگ اچھا کیا گیا ہے، یہ سب بات نوک پلک سنواری گئی ہے. یہ تو اب ہوا. بنیادی فلسفے وہی ہیں جو افلاطون، سقراط، ارسطو دے کے گئے تھے. تو اس کا مطلب کیا ہوا ہے؟ آج کے مسائل نہیں ہیں، یہ 1200 سال پرانے مسائل، یعنی یہ حضرت مسیح سے بھی 600 سال پرانے مسائل تھے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1200 سال پہلے کے مسائل تھے. یہ یوں سمجھ لیجئے آج سے 3000 سال پہلے کے مسائل ہیں. 3000 اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تو یونان کا ہے نا، 2600 سال پہلے کی بات ہو گئی. لیکن ہندوستان کی تہذیب اس سے بھی قدیم ہے. یہ تو اہل مغرب کی جو ہے نا وہ تھوڑی ڈنڈی مارنے والی بات ہے نا، کہ انہوں نے صرف اسی تہذیب کو زیادہ اجاگر کیا جو ان کی تھی، یونان کی. وگرنہ یہ کہ مصر کی تہذیب اس سے بھی پرانی ہے، ایران کی تہذیب اس سے بھی پرانی ہے، ہندوستان کی تہذیب ان سے بھی پرانی ہے. یہ تو 4-4 5-5 ہزار سال پر محیط ان کی ایک تاریخ ہے، وہ اس کا ذکر ہی نہیں کرتے. فلسفے بھی ہیں، بڑے پرانے فلسفے ہیں. لیکن یہ کہ بہرحال آج معروف یہ ہے کہ جی وہ افلاطون اور جو ارسطو تھے انہوں نے یہ جو ریپبلکن کا تصور دیا تھا، آج جسے ہم جمہوریت کہتے ہیں، یہ افلاطون کا تصور ہے. اس میں صرف یہ تھا کہ افلاطون ذرا زیادہ ہی آئیڈیلسٹک اپروچ رکھتا تھا، تو ارسطو نے آ کے اس میں ایک ریئلزم کا بھی جو ہے وہ ایک تھگڑی لگائی اور یہ دونوں مل کے ایک سنتھیسس سا بن گیا. تو بہرحال آج کی دنیا انہی فلسفوں پر قائم ہے جو افلاطون کے اور ارسطو کے دیے ہوئے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے 1200 سال بعد پیدا جو ہے دنیا میں تشریف لا رہے ہیں. اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ سوالات جو انسانوں کے ذہنوں میں گردش کر رہے تھے، سوالات پیدا ہو چکے تھے جو اس سے پہلے نہیں تھے. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ سوالات نہیں کھڑے ہوئے تھے، یہ مسئلے ہی نہیں اٹھے تھے، یہ پیچیدگیاں پیدا ہی نہیں ہوئی تھیں، تمدن ابھی اتنا گمبھیر ہی نہیں ہوا تھا. یہ جسے کہتے ہیں نا ایوولوشن، سوشل ایوولوشن. جوں انسانی تمدن پھیلتا گیا اس کے مسئلے بھی بڑھتے گئے، ان کے لوگوں نے اونچے نیچے حل بھی دیے. یہ افراط و تفریط والے وہ جو ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم والا جو مارکسزم کا جو تصور ہے کہ تھیسس ہوتا ہے جی تو اس کا اینٹی تھیسس ہوتا ہے تو پھر ان میں سنتھیسس ہو جاتا ہے، تو اس طرح تمدن آگے بڑھتا رہتا ہے، مسئلے حل ہوتے رہتے ہیں. یہ مسئلے لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو چکے، عمل میں سامنے آ چکے، معاشرے میں رائج ہو چکے. ان مسئلوں کے لوگوں نے حل بھی نکالے، پیش کیے، ٹھوکریں کھائیں. وہی افلاطون صاحب کو جب کہا گیا کہ آئیے جناب جو آپ نے ریاست کا تصور پیش کیا ذرا اس کو نافذ تو کر کے دکھائیے، تو اوندے منہ گر پڑا. اسی لیے اسے یوٹوپیا کہتے ہیں نا، ایک خیالی جنت تھی جو اس نے بنائی تھی، عملاً وہ ہو ہی نہیں سکتی تھی.
تو اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان مسئلوں کا ایک حل پیش کیا. یہ جو تھوڑی سی میں نے آپ کے سامنے تفسیر رکھی ہے، اسے یہ سمجھ لیجئے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آج کل ہمارے لوگ بیان کر دیتے نا جی 1500 سال پرانی شخصیت. بھائی ایرا وہی ہے، مسائل وہی ہیں، کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے. یہ مسائل وہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 1200 سال پہلے پیدا ہو چکے تھے. اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور آپ اس کے لیے ایک کامل ہدایت نامہ لے کے آئے ہیں. وہ جو مسئلے تھے نا جن کو انسان نے اپنی عقل سے حل کرنے کی کوشش کی، ان کے لیے خدائی رہنمائی لے کے آئے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ اسے ایک اور چیز سے جوڑ کے دیکھیے. جب انسانیت کا آغاز ہو رہا تھا زمین کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس کا ذکر کیا کہ میں نے طے کیا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بناؤں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. فرشتوں نے اعتراض کیا، جو بھی ہے میں اس طرف نہیں جا رہا. لیکن وہاں پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام پوچھے، انہوں نے بتا دیے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سب نام سکھا دیے. یہ نام سکھانا کیا ہے؟ یوں سمجھ لیجیے جو ہمارا علم ہے نا جو بغیر وحی کے چلتا ہے، ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، تجربہ کرتے ہیں، پھر کچھ سیکھتے ہیں، وہ ہمارا علم بنتا چلا جاتا ہے. یہ جو ہماری ساری سائنس ہے اس نے اسی علم کے ذریعے سے ترقی کی ہے نا، تجرباتی. انسان کے تجربے میں جو شے آئی وہ تجربے میں آتی ہے آنکھوں کے ذریعے سے، کانوں کے ذریعے سے، ہاتھوں کے ذریعے سے، جو حواس خمسہ ہیں ان کے ذریعے سے. وہ اس کا سارا ڈیٹا جو ہے نا فیڈ ہوتا رہتا ہے عقل کو، وہ اسے پروسیس کر کے نتیجے نکالتی رہتی ہے، پھر نئے وہ اگلی نسل کو منتقل، اس سے آگے 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 آدم علیہ السلام سے ایک سفر چلا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، اور آج بھی وہ چل ہی رہا ہے. عروج آدم خاکی سے انجم سے میں جاتے ہیں. اس کے لیے نبی رسول آنے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ نے ساری پروگرامنگ اندر کی ہوئی تھی. وہ کہتے ہیں نا اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹڈ ہو گیا، تو یہ تو سافٹ ویئر جو ہے پہلے ہی دن انسٹال کر دیا گیا تھا. یہ تو آٹو پہ تھا انسان، اس نے یہ کرنا ہی تھا. اللہ نے اس کے اندر ودیت کر دیا، آدم کے اندر کر دیا تھا، وہ منتقل ہوتا رہا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اچھا اب یہ جوں یہ ترقی ہوتی جائے گی تو نئے مسئلے پیدا ہوتے جائیں گے. جب نئے مسئلے پیدا ہوں گے تو پھر نئی ہدایت بھی آتی رہے گی. اس رکوع کے آخر میں فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تو جب تمہارے پاس میرے رسول کوئی ہدایت لے کے آئیں تو جو کوئی اس ہدایت کی پیروی اختیار کرے گا نہ اس کے لیے کوئی خوف ہوگا نہ اس کے لیے کوئی حزن ہوگا. تو یہ جو اس ترقی کے نتیجے میں، سائنسی ترقی کے نتیجے میں، تمدنی ترقی کے نتیجے میں جو عقل کے تابع ہو کر ہوگی، جو نئے مسئلے کھڑے ہوں گے، ان مسئلوں کے حل کے لیے نئی ہدایت آتی رہے گی جو اس کے ساتھ میچنگ ہوگی. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک آتے آتے وہ سارے مسئلے کھڑے ہو چکے تھے جو انسان جن کو جہاں تک آدمی کی عقل پہنچ سکتی تھی. لہٰذا اللہ کی طرف سے وہ ایک کامل ہدایت آ گئی. اب اس سے آگے مسئلے ہی نہیں جانے تھے، لہذا ہدایت بھی کامل آ گئی. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو یہ جو یہاں پہ آیا ہے یہ بنی اسرائیل میں نہیں آیا. انہوں نے کہا بھی، حضرت عمر سے کہا کسی نے کہ اگر یہ آیت ہماری تورات میں اتری ہوتی تو اس کے یوم نزول کو ہم یوم عید کے طور پر مناتے، یہ اتنی بڑی آیت ہے. تو حضرت عمر نے مسکرا کے کہا کہ ان کو یہ نہیں معلوم کہ یہ اسی دن کو یہ جو یوم الضحیٰ ہے، یہ جو ہم بڑی عید مناتے ہیں، یہ اس دن یہ آیت اتری ہے. تو گویا یہ ایک عظیم الشان احسان ہے اس امت پر کہ یہاں آ کے دین مکمل ہوا. کس معنی میں؟ کہ انسانی تمدن ارتقا کر کے وہاں پہنچ گیا تھا کہ آخری ہدایت نامہ اس کو دے دیا گیا. اب بس اس میں ایک فرق سمجھ لیجئے، کچھ چیزیں اس درجے مکمل ہو گئی تھی کہ ان میں مزید اضافہ یا پرابلمز پیدا ہونا ممکن ہی نہیں تھا. جیسے خاندانی نظام ہے، آئلی نظام ہے، میاں بیوی کے معاملات ہیں. اس بارے میں آپ دیکھیں گے بڑی تفصیلی احکامات ملیں گے. سورہ بقرہ میں ملیں گے، سورہ نساء میں ملیں گے، سورہ نور میں ملیں گے، سورہ مجادلہ میں ملیں گے، بڑے تفصیلی احکامات ہیں. لیکن سماجی نظام سے اوپر معاشی نظام ہوتا ہے نا. معاشی نظام کے حوالے سے آپ کو احکام ایک دو ملیں گے. سود حرام ہے، جوا حرام ہے، ٹھیک ہے، چھٹی. اس کے بعد اصول ہے کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم. یہ اصول ہے، یہ قانون نہیں ہے. تم یعنی ہو سکتا ہے ابھی معیشت اور آگے بڑھے، یہ نظام جب آگے بڑھے گا
تو بس ایک اصول پیش نظر رکھنا کہ دولت کا ارتکاز کسی ایک جانب نہ ہو، بس ہر اس شخص کو شے کو کاٹ دو گے کہ جو دولت کو ایک طرف مرتکز کر رہی ہو. یہ سرکولیشن ہونی چاہیے. یہ وہ جسے کہتے تھے نا شوکت عزیز صاحب، یہ ٹرکل ڈاؤن کرنا چاہیے دولت کو، یہ غریبوں تک پہنچنے چاہیے، وسائل سب کے لیے یکساں ہونے چاہیے. ایسا نظام نہیں بنا سکتے کہ جس میں دولت ایک طرف مرتکز ہوتی چلی جائے. یہ ایک اصول، موٹا اصول. اب اس اصول پر جتنی قانون سازی آج بیٹھ کے مرضی کر لیں، اصول یہ رہے گا دولت کسی ایک طرف مرتکز نہیں ہو سکتی. معاشی نظام سے اوپر بلندتر نظام ہوتا ہے سیاسی نظام. سیاسی نظام کے لیے آپ کو ایک قانون بھی نہیں ملے گا، قانون ہے ہی نہیں، اصول ہے. وہاں بھی اصول ہے. اصول کیا ہے؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول سے آگے نہیں بڑھ سکتے. کیا مطلب ہے؟ جو قانون مرضی بناؤ، ایک شرط کا خیال رکھنا، جو قانون تم نے بنایا ہے وہ اللہ اور رسول کے کسی حکم سے ٹکرا نہ رہا ہو. آپ نے پارلیمانی نظام اختیار کیا ہے، اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا. آپ نے صدارتی نظام اختیار کیا ہے، اللہ نہیں پوچھے گا، کیونکہ اللہ نے بتایا ہی نہیں نا کہ آپ نے صدارتی کرنا ہے کہ پارلیمانی کرنا ہے. یہ نہیں بتایا اس نے. یہ تمہاری اپنی ضرورت ہے، جو بھی تمہارے حالات ہیں اس کے مطابق جو سا بھی اختیار کر لو، تمہارے اپنے تجربے کی بات ہے. اصول ایک رہے گا کہ اللہ اور رسول کے ساتھ ٹکرانا نہیں چاہیے جو قانون تم بناؤ. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اس سے ڈرتے رہنا کہ کہیں اللہ اور رسول کے ساتھ اس کا ٹکراؤ ہو جائے. آج ہمارے بہت سے لوگ جب دین کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ خلافت کی بھی بات، اسلام کی حاکمیت کی بھی بات کرتے ہیں، اور اس میں وہ سمجھتے کیا ہیں؟ سمجھتے ہیں اسی ملوکیت کا اجرا. سمجھتے ہیں کہ دوبارہ دور حضور کے دور میں چلا جائے گا، قبائلی نظام ہوگا اور خلافت آئے گی. اب یہ واپس پیچھے زمانہ نہیں جائے گا. یہ سمجھ لیجئے، آپ جتنا مرضی زور لگانے زمانہ پیچھے نہیں جائے گا. زمانہ جہاں پہنچ گیا وہاں پہنچ گیا. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے احکام نہیں دیے تھے، صرف اصول دیے تھے. اللہ کو معلوم تھا کہ ابھی سیاسی نظام کے اندر وسعت آئے گی. اللہ کو پتا تھا معاشی نظام اور پھیلے پھولے گا. اس نے موٹے موٹے اصول دے دیے، باقی آپ کو اجازت دے دی. آپ ان اصولوں کے اندر رہتے ہوئے جو قانون سازی کرو گے، اللہ رسول اس پہ کوئی ناراض نہیں ہے. یہ اس کا مطلب نہیں کہ آپ اس سوسائٹی کو فالو کرو گے، اس کا مطلب ان اصولوں کو فالو کرے گے. دین کے تقاضے پورے ہو جائیں گے. تو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو آج جو باتیں ہمارے سامنے آئیں، پہلی بات یہ کہ جب ہم نے یہ مان لیا کہ یہ دین ہے یعنی مذہب نہیں ہے، تو کسی ایک خطہ ارضی پر مذہب تو کئی ہو سکتے ہیں لیکن دین دو نہیں ہو سکتے، ایک ہی ہوگا. اور اگر ایک دین غالب ہے تو وہاں پہ دوسرا اگر ہوگا تو وہ مذہب کی حیثیت سے ہوگا، دین کی حیثیت سے نہیں ہوگا. اور آج پوری دنیا میں اسلام دین کے حیثیت سے نہیں ہے، مذہب کی حیثیت سے. دوسری بات ہم نے یہ سمجھی ہے کہ یہ اگر دین ہے، اس پورے کی تابعداری کا نام عبادت ہے. اگر ہم اس پورے پر عمل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو پھر یہ کہ ہم اس معاشرے کے اندر انڈر پروٹیسٹ رہیں گے. وہاں پہ کو ایگزسٹنس یا ایک جسے کہتے ہیں نا وہ دوئی گوارا کر کے آپ نہیں رہ، دو نظاموں کے تحت آپ نہیں رہ سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دو نظاموں کے بیک وقت وفادار بن کے رہ سکیں. تیسری بات ہمارے سامنے یہ آئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کے مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اصول و مبادی مکمل ہو گئے. جو ابھی مزید ارتقاء ہونا تھا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دے دیے، اصول دے دیے کہ ان کی اندر رہتے ہوئے آپ قانون سازی کر سکتے ہو، اور اس میں اپنی ضرورت کے مطابق آپ کے لیے رستے کھلے ہیں. جو بھی آپ کے حالات سے موافقت رکھتا ہو نظام وہ اختیار کر لو. البتہ موٹا اصول یہ ہے سیاسی سطح پر، موٹا اصول یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے احکام سے تجاوز نہیں کر سکتے، متصادم قانون سازی نہیں کر سکتے. اور یہ کہ اس سے نیچے معاشی سطح پر موٹا اصول کیا ہے؟ دو قانون ہیں. سود نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ بھی دولت کا ارتکاز کر دیتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جوئے وغیرہ کے ذریعے سے بائی چانس جو بھی ہوتا ہے بغیر محنت کے پھل کھانا، اس کی اجازت نہیں ہوگی. اور اصول یہ ہوگا کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تمہاری دولت تمہارے غنیوں میں گردش نہ کر. اسی میں خیر وہ اصول بھی ہیں جیسے زکوٰۃ ایک بہرحال معاشی وہ چیز ہے، اور اسی طرح جو ہے یہ کچھ اخلاقی جو ہے وہ رہنمائی بھی دے دی گئی، لیکن موٹے اصول یہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا فہم سمجھ عطا فرمائے. اور یہ جو قرآن مجید کو اللہ نے محفوظ بنایا ہے اسی کے ذریعے سے یہ سمجھ آ سکتی ہے. وگرنہ یہ کہ دائیں بائیں دیکھیں گے تو اسلام وہی ہے جو مذہب ہے. یہ دین اسلام کا تصور صرف قرآن مجید دے گا.
تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سے بھی تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین